السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت عرصے سے یعنی کچھ مہینے سے مجھے بڑے میرے کچھ دوست ہیں، کزنز ہیں ایک دو، وہ مجھے کہتے رہے کہ یار یہ تم سیریز دیکھو اردگال اردگال، یہ بڑی کمال کی سیریز ہے نیٹ فلکس کے اوپر۔ اچھا اب میں جس سے اس کی بات کروں وہ جناب اردگال ڈسکس ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ وہ ہو رہی ہے۔ اب مجھے یو کے سے ہر جگہ سے لوگ مجھے کالیں کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھیں۔ اب میں نے اس کے متعلق اسٹڈی کیا کہ یہ پتہ کروں کہ سیریز میں ایسی چیز کیا ہے کم از کم کہ لوگ اس میں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اب 700 ایپیسوڈ ہو گئے اور 700 ایپیسوڈ بھی دیکھنے کی ہمت ہوتی ہے۔ ادھر تو چند ایپیسوڈ کے بعد ہم نے دانش کو مروا دیا تھا کیونکہ اس سے زیادہ دانش نہیں چل رہا تھا ہمارے سے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فلم انڈسٹری کو ٹرکی کے ڈرامہ غازی اردگل نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا۔ گزشتہ 60-70 سال سے دنیا کو فلمیں اور جھوٹے ڈرامے مصنوعی پھولوں پر سجا کر پیش کرنے والا یہ جو انڈیا ہے خاص طور، یہ ترکی کے ڈرامہ غازی اردگل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پہ پابندی لگائی کہ تم نے ٹرکش ڈراموں کی، خاص طور یہ غازی اردگل کی، تم نے ڈبنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد پاکستانی اداکاروں نے، پاکستانی فنکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی۔ اب بھارت میں اس ڈرامے پہ پابندی لگانے اور ڈبنگ سے روکنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرکش ڈرامہ سیریز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بہت مشہور ہو رہی ہے اور بھارت کو خدشہ ہے کہ اسے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو مزید ہوا ملے گی۔ چونکہ وادی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور مقامی کیبل آپریٹرز کو پاکستان، ٹرکی اور ایران سے مواد نشر کرنے کی ممانعت ہے، لہٰذا کشمیریوں نے اس ڈرامے کو ڈاؤن لوڈ کر کر کے یو ایس بی اور فلیش ڈرائیوز پر ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اب اس ڈرامے سے کشمیریوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ 2000 افراد پہ مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ پہ 600 سال حکومت کرتا رہا اور فاتح رہا، اور یہ متاثر کن بات ہے، امپریسو بات ہے اور یہ سچی بات بھی ہے، یعنی اس میں کوئی سٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہے صرف یہ۔ تو یعنی اگر آپ کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اس ڈرامے میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو شکست فاش دی اور ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں مسلمانوں کی شان و شوکت کی ایک عظیم مثال بنا رہا۔ اب اس ڈرامے کا واضح پیغام ہے جو بھارت سے تو ہضم نہیں ہو رہا۔ کشمیری اس سیریز کو تفریح کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنا اثر اور ایمان کی طاقت کا پیغام دیکھنے والوں کے پاس ضرور چھوڑتا ہے۔ اردگل کا یقینی طور پہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، ویسے بھی اگر دو مالائی کہانی تو ہے نہیں، حقیقی کردار، حقیقی واقعات، اس پہ ایک سیریز ہے۔ خصوصاً مسلمان نوجوان اور کشمیریوں کے لیے یہ ڈرامہ تو بہت انسپائرنگ ہے۔ کشمیریوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سیریز کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حق اور انصاف کے مقصد کے لیے لڑنے والے کبھی بھی نتائج سے مایوس نہیں ہوتے اور ان کا مقصد صرف اور صرف حق کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے۔ ہتھیار ڈالنا کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا اور ہتھیار ڈالنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرتی۔ اردگل کے ایک چھوٹے قبیلے کی داخلی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جدوجہد کی داستان ہے۔ اس نے ثقافتی سطح پہ کشمیریوں کو اپیل کیا ہے، اداکاروں کے رواج اور انداز کشمیریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک کشمیری نوجوان وسیم کا تو یہ کہنا ہے کہ میرے والد اور میں اسے روزانہ صبح سے دوپہر 2 بجے تک دیکھتے تھے اور سیریز کے بارے میں چلنے والے موضوعات، جدوجہد، ظلم، تکلیف، شناخت اور انصاف، یہ ہماری کہانی ہے۔ اب کشمیر کی روزانہ کی زندگی میں اردگال کا اثر رسوخ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ دوست ایک دوسرے کو اس کے کرداروں کے ذریعے استعمال ہونے والے ناموں سے اب سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ نے اس کے ٹائٹل میوزک کو اپنی رنگ ٹونز کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس ڈرامے نے کشمیریوں کو ایک نئی راہ اور نئے راستے سے روشناس کروایا۔ ترکی نے ڈرامہ اردگل بنا کر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، اور اس وقت غازی اردگل اور غازی عثمان ڈرامہ 150 سے زیادہ ممالک میں ترجموں کے ساتھ نشر ہو رہا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہ ٹرکش ڈرامہ جو ہے اردگل، اس نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا۔ امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو ایک سائلنٹ کہا ہے۔ اردگل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگ گئی۔ سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو
اپنے ٹی وی نیٹ ورک سے ممنوع قرار دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب دنیا میں اردگل کی مقبولیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ عربوں نے اسے آن لائن دیکھنا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ عرب دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد اب کروڑوں میں ہے۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ عرب قومیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی کوشش نہیں کامیاب ہو سکی۔ عرب میں اردگل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور پھر بات فتووں تک پہنچ گئی، اور مصر کے فتویٰ دینے کے سب سے بڑے ادارے دارالفتح نے اردگل کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اس ڈرامے کو کسی صورت بھی نہ دیکھا جائے۔ اب اس سارے معاملے میں ڈرامہ اہم نہیں، طریقہ واردات اہم ہے۔ قوم پرستی کی لڑائی ہے، لیکن مذہب کے فتوے کی مدد سے لڑی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جہاں جب اور جس کام میں ضرورت پڑی مذہب کو استعمال کر لیا۔ ضرورت کا تقاضا ہو تو عورت کی ڈرائیونگ بھی غیر اسلامی قرار دی گئی، اور ضروریات بدلیں تو ویلنٹائن ڈے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو فلسطین کو شرعی تقاضا بنا کے امت کا مسئلہ بنا دو، اور پھر بھارت کی معیشت نظر آ رہی ہو تو کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ قرار پائے، اور OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس تک بلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر 2019 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے بعد مسلمانوں کی فتوحات پہ کہانی مبنی شورائے آفاق اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ کا آغاز کر دیا۔ رپورٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اردگل کو کب تک PTV پہ نشر کیا جائے گا، تاہم یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 2020 میں یہ ڈرامہ اب نشر کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر خبر سامنے آئی کہ مبینہ طور پہ PTV نے ٹرکش ڈرامے کی اردو ڈبنگ کا کام روک دیا۔ وجوہات کیا تھی وہ یہ نہیں پتہ چلا۔ اب ریڈیو براڈکاسٹ پاکستان کی براڈکاسٹر اور اردگل کی اردو ڈبنگ کی ٹیم میں شامل وائس اوور آرٹسٹ رحمان نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ٹرکش ڈرامے کی اردو ڈبنگ کا کام روک دیا گیا۔ معروف وائس اوور آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ڈرامے کی ڈبنگ کیوں اور کیسے روکی گئی۔ تاہم ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اب ڈرامے کی ڈبنگ کوئی اور نجی چینل کر لے، PTV نہیں کر رہا۔ پھر PTV نیوز کی ٹویٹ میں بتایا گیا کہ ٹرکش ڈرامے کی ڈبنگ روکے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ ڈرامے کی ڈبنگ جاری اور جلد ہی ڈرامے کو PTV پہ نشر کیا جائے گا۔ اب یہ بھی یاد رکھنا کہ مذکورہ ڈرامے کو ترکی کا گیم آف تھرونز بھی کہہ رہے ہیں، اور اس ڈرامے کو 13ویں صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اردگل ڈرامے کی کہانی 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی کہانی ہے۔ اس کی مرکزی کہانی اردگل نامی بہادر ایک مسلمان سپہ سالار کے ارد گرد گھومتی ہے، جنہیں اردگل غازی بھی کہا جاتا ہے۔ اردگل کو ابتدائی طور پہ 2014 میں ریلیز کیا گیا تھا، اور ڈرامے میں دکھایا گیا کس طرح 13ویں صدی میں ترک سپہ سالار اردگل نے مونگول، صلیبیوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا، اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ سے قبل کی اردگل کی حکمرانی، بہادری اور محبت کو دکھایا گیا۔ اب اردگل نامی سپہ سالار کی وفات کے چند سال بعد ہی ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے 13ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کا اعلان کیا، اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت تقریباً 600 سال تک 1920 تک قائم رہی۔ اب سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے سازش کے تحت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اسی سلطنت میں موجود کئی علاقے آج دنیا کے نقشے میں آزاد ملک کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ پاکستان میں اردو زبان میں پیش کیے جانے سے قبل ہی دنیا کے 60 ممالک میں مختلف زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیزنز اور سینکڑوں قسطوں پر مبنی ہے، اور اس ڈرامے کو ابتدائی طور پہ 2014 میں TRT پہ نشر کیا گیا تھا، اور اب یہ نیٹ فلکس سمیت دیگر آن لائن سٹریمنگ چینلز پہ موجود ہے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اردگل کو لوگ دیوانہ وار دیکھ رہے ہیں، بچے بھی ترک جنگجو اور ٹوگرل اور باسمی ڈوگن اور ترگت عبد الرحمن کے دیوانے ہو چکے ہیں، اور ہر کردار کے ساتھ ساتھ بچوں کا پسند اور ناپسند کا ایک ریلیشن بن رہا ہے۔ بچوں کی بھی خواہش ہے کہ وہ اردگل جیسا بہادر ہوں اور نیک ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ اردگل سے بھی زیادہ سلمان شاہ کا کردار ہٹ جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا بیمار سردار اپنے قبیلے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اور سلمان شاہ کی دلیری اور جرگے میں خطاب بے حد متاثر کن ہے۔ جب اپنے خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، وہاں موجود ہر شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر خم کر دیتا ہے، لیکن یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سین پہ۔ صوفی شیخ بن العربی
کہ اسکرین پہ آتے ہی لوگ مؤدب ہو جاتے ہیں, لیٹے ہوں تو فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں جیسے حقیقت میں استاد سامنے آ گئے ہیں. عام طور سے ہمارے یہاں ڈبنگ کے بارے میں اچھا تاثر نہیں ہے, پر اردگل کی جو ڈبنگ ہم نے دیکھی ہے وہ تو کمال کی ہے. بہترین ترجمہ اور بے حد معیاری وائس اوور, اتنا اچھا وائس اوور کہ جب نیٹ فلکس پہ ترکی زبان میں اوریجنل ڈرامہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ چند اقساط موازنے کی خاطر دیکھا میں نے, تو اندازہ ہوا کہ جیسے اصل سے بھی زیادہ اچھا کام ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جب مختلف گانوں کے پروگرام ہر چینل پہ چل سکتے ہیں تو کوئی ایسا کانٹینٹ کیوں نہیں ہم بھی کوئی چیز پروڈیوس کریں جو سب پاکستانیوں کو جوڑ دے, جیسے پی ٹی وی کے زمانے میں ہوتا تھا. تب سبھی زمانے اور سبھی ہمارے کلچر اور اپنے محسوس ہوتے تھے. اردگل تو خیر اس سے بڑا پلیٹ فارم ہے. امت کا تصور ہم تب کے اردگل کو دیکھ کر اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے دوست, اپنے قبیلے سے پہلے مسلمان امت کے مفاد کا سامنے رکھتا ہے. پہلی بار یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکیں یہ ہے ہمارا ہیرو, ایسا بنو تو ہمیں تم پہ فخر ہوگا. اردگل نے زندگی کے ایک نئے تجربے سے روشناس کرایا. وہ مسلمان ہے, امت کے لیے مرنا اس کا نصب العین ہے. مسلمان اس سے دلی طور پر اس قدر جڑ گئے ہیں, اس کی کامیابی ان کی کامیابی اور مشکل ان کی مشکل بن گئی. یہی ایک امت ہے, ایک ہے, بھائی بھائی ہیں. یہ سب اگر آپ خود محسوس کرنا چاہیں تو ڈرامہ آپ کو محسوس کروا دے گا. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملیں. اللہ حافظ.